امام ابو حنیفہ نے کارنامہ کیا سر انجام دیا جس کی وجہ سے دنیا سلام کر رہی ہے؟ سنیں، امام صاحب کو اللہ نے فقاہت میں وہ ذہن دیا تھا، وہ علوم دیے تھے، وہ سمجھ دی تھی، وہ تفقہ دیا تھا، وہ تفہیم اور سمجھانے کا انداز دیا تھا، ایک سے دوسری دلیل کوئی دے نہ سکتا تھا امام صاحب کے سامنے۔ ایک بار ایسا ہوا، بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیوں نہ ابو حنیفہ کو ایک عہدے کا لالچ دے اور اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ ہمارے ظلم اور زیادتیوں پہ پردہ پڑ جائے، بھئی ابو حنیفہ جیسا بندہ اس کے ساتھ ہے، میری حکومت کو دوام ملے گا، مضبوطی ہو جائے گی۔ 300 اس کے وزراء تھے جن میں مولوی بھی تھے، ان لوگوں نے پڑھایا، لکھایا، بتایا، سمجھایا بادشاہ کو یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے۔ ابو حنیفہ بہت تیز آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ یہ دلیل دے گا اور یہ دے گا، تو نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کر کے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، دلیلیں پڑھی، سمجھی، رٹی، یاد کی۔ اگلے دن امام صاحب کو طلب کیا۔ امام ابو حنیفہ نے تو صحابہ کے سامنے اپنے گھٹنے جھکا کر پڑھا تھا نا، امام صاحب بھی اللہ کا نام لے کر گئے ہیں کہ اللہ اس ظالم سے بچانا۔ وہاں پہنچے تو ابو جعفر منصور کہتا ہے یا ابا حنیفہ ان تولی عہدۃ القضاء، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری شورا ارکان پارلیمنٹ نے یہ طے کیا اور ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارا کہ آپ ہمارے قاضی القضات بن جائیں، آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں۔ ایک بندے نے کہا ابو حنیفہ نے تو جھوٹ بولا، میں نے کہا نہیں سچ کہا۔ کہتے پھر اتنا بڑا عالم قاضی القضات تو بن سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں ہو، آپ سمجھے نہیں ہو، ظالم کے ساتھ دینے کی اہلیت امام ابو حنیفہ میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھے؟ ظالم کا کیا ساتھ دینا ہے؟ ظالم کا کوئی ساتھ دینا ہے؟ اس کی اہلیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یوں ہاتھ باندھوں، اللہ سے مانگو تو میں باندھ سکتا ہوں، بت کے سامنے کو میرے ہاتھ بندھوائے، یہ اہلیت مجھ میں نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے تو سچ کہا، لیکن بادشاہ نے امام صاحب کے سامنے جھکنا تھا نا، رب نے اسے جھکانا تھا، تو اس نے بھی یہی بولا جو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا قد کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ امام صاحب نے بھی دل میں سوچا ہوگا اب تو لین پہ آ گیا۔ امام صاحب نے دونوں ہاتھ پکڑے، حضرت ہاتھ دکھائے، میں ذرا سمجھانے کے لیے بات کروں، یوں ہاتھ پکڑے اور کہا بادشاہ سلامت، دو باتیں ہیں، اگر ہوں میں جھوٹا تو آپ ہیں سچے، اگر ہوں میں جھوٹا تو آپ سچے ہیں نا، تو پھر جھوٹے آدمی کو قاضی سچا بندہ نہیں بناتا، اور اگر ہوں میں سچا اور آپ ہیں جھوٹے تو جھوٹے بندے کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، تو حکومت تو استعفیٰ دے، چھاڑ دے خلافت۔ اگر تو سچا ہے تو پھر میں قاضی نہیں بن سکتا، میں کاذب ہوں، کاذب قاضی نہیں بنتا، ان القاذب لیس باہل القضاء، وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ اور اگر میں صادق ہوں اور تو کاذب ہے تو خلافت تے کیوں بیٹھے؟ چل، وہ کہتا نا رسیداں کڈو، وہ تو رسید کڈن پہ گیا سی نا امام صاحب اس دی، تو کم خراب ہو گئے، اس نے اٹھا دیا۔ مولویوں کو رات کو کہا تمہارا تختہ خراب ہو، تو نے کس سے میرا واسطہ ڈال دیا؟ میری بات کا مطلب ابو حنیفہ کے سامنے دوسری دلیل کوئی اماں جی کا بیٹا نہیں دے سکتا تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا